باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آج ہمارا یہ دوسرا پہلو ہے، دعا کے سلسلے میں دوسری نشست ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ سے دعا مانگو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس کیفیت میں دعا مانگو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ دعا مانگتے وقت یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ الدعا هو العبادہ، اصل دعا ہی عبادت ہے۔ نماز جو ہے کیا ہے؟ الصلاۃ، صلاۃ کے معنی دعا کے، صلاۃ کے معنی دعا کے۔ اسی سے اسماعیلی فرقے والے جو لوگ ہیں وہ نماز اس طریقے سے نہیں پڑھتے جیسے عام مسلمان پڑھتا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ اپنے جماعت خانے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں 3 وقت، اس لیے کہ ان کے امام نے انہیں بتایا کہ دعا صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ لیکن چونکہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، لیکن وہ مخصوص عبادت ہے نماز، کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ لہذا دعا ہے، اور نماز میں بھی خشوع اسی لیے مانگا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نماز جیسی عبادت اور دعا کے لیے پہلے بدن پاک کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنی فکر کو پاک کرو، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے لیے خالص کرو، اور اس کے بعد لباس کو پاک کرو۔ یہ ساری طہارتیں موجود ہوں، پھر اس کے بعد وضو کرو، غسل واجب ہے تو غسل کرو، اور اب ساری چیزوں سے پاک ہو کر اب اپنے رخ اپنے رب کی طرف کرو، ایک طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، تکبیر کہو، خالصتاً اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ یہ ساری چیزیں نماز کے پھر بعد فوراً تسبیح فاطمہ زہرا صلاۃ اللہ علیہ پڑھو، جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا کی تاکید اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے ہم انہیں واجب نماز کی تاکید کرتے ہیں۔ بڑی اہمیت کی ہے عامل یہ دعا، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی جس نے تسبیح فاطمہ زہرا نہیں پڑھی، اور اس آدمی نے جس نے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد دعا نہیں مانگی، گویا اس نے نہ نماز پڑھی نہ اس نے تسبیح پڑھی۔ کتنی اہمیت ہے اس دعا کی! لیکن اس دعا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تو کریں ہم۔ ہمارے یہاں لفظ ہوتا ہے التماس دعا، التماس دعا ٹھیک ہے، آپ نے رسماً یہ جملہ کہا ہے، عقیدتاً یا قلباً نہیں، چونکہ روٹین ہے، عادت ہے ایک جملہ استعمال کرنے، تو عادتاً جو کام کیا جائے وہ عبادت میں شمار نہیں ہوتا ویسے بھی، جیسے کہ عادت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب پیغمبر نے کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ تو آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میری نمازوں کا کیا بنے گا،
اس لیے کہ علی علیہ السلام نماز عبادتاً پڑھتے تھے، عادتاً نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ عبادت نام ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا۔ آج رسول کہہ رہے سو جاؤ، تو آج سونا عبادت ہے، آج نماز عبادت نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے انسان اپنے اللہ اور رسول و اہل بیت ائمہ اطہار علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے، اس کا نام عبادت ہے۔ اس کو اپنے اندر سمو لیں کہ اگر مومن پورے توجہ کے ساتھ اور پوری طریقے سے خلوص کے ساتھ دعا مانگے، تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ لَأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ، تم اس اللہ سے دعا مانگ رہے ہو جسے تم پہچانتے ہی نہیں۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے، اس کے بارے میں تمہارے پاس معرفت ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ لہذا یہ جاننا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام خاص طور پر جو روایات آئی ہیں کہ چوتھے امام وضو کرتے کرتے کانپ جاتے تھے، جسم چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وضو کرتے وقت آپ یہ کانپ رہے، کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ جب آپ حج کے لیے احرام باندھتے تھے تو لبیک کہتے کہتے غش کر جاتے تھے۔ اس نے پوچھا مولا اتنی کیفیت آپ کی بدل جاتی ہے، لبیک کہنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے، اور یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہے کہ میں تو کہوں لبیک اللہم لبیک، وہاں سے اگر آواز آ جائے لا لبیک تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس لیے لبیک کہتے ہوئے توجہ، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہوئے توجہ کہ میں کس معبود کے آگے، گردن ڈھلی ہوئی ہے، ٹیڑھے میڑے ہوئے بیٹھے ہیں، ہاتھ پورے اٹھائے نہیں جاتے دعا میں، نیچے رکھے ہوئے۔ دعا کے لیے ہے کہ منہ کے سامنے اپنے ہاتھ رکھو، نہیں، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہیں، دعائیں مانگی جا رہی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ میں کس کے سامنے مانگ رہا ہوں۔ لمبی چوڑی دعائیں مانگے آپ جتنی آپ سے توجہ کے ساتھ مانگی جائے۔ معصوم فرماتے ہیں لو عرفتم اللہ حق معرفتہ، اگر تم اس کے حق معرفت تمہیں حاصل ہو جاتا، لزالت الجبال بدعائکم، تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جاتے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے دیوار چلائی، یہ بزرگ نے نہیں چلائی، یہ اس کی توجہ اللہ اور اس کی معرفت نے چلائی۔ تو جب تھوڑی سی معرفت حاصل کرنے والا بھی دنیا میں لوگوں کے سامنے کمالات پیش کرنا شروع کر دیتا، یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ اس نے زبان کو پاک کیا، دعا کی، اللہ کی معرفت حاصل کی، گڑ گڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کمالات ظاہر ہونے لگے۔ اور اسی بات کو جناب سلمان محمدی، جنہیں آپ سلمان فارسی کے نام سے جانتے ہیں، معصوم نے منع کیا ہے کہ سلمان فارسی نہ کہو، محمدی کہو۔ جا رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، رستے میں کسی نے جناب سلمان پر اٹیک کیا زبان سے کہ یہ سلمان جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، آیا ایسا ہے بھی یا یہ فقط دکھاوے کے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ کچھ ہے بھی ان کے پاس؟ جناب سلمان نے روک دیا قافلے کو، اور جنگل میں چرتی ہوئی ہرنوں میں سے آواز دی ایک ہرن کو، اذنو منی، آؤ میرے پاس۔ ہرن آئی، جناب سلمان نے کہا کن مشویًا لہم لیستفیدوا منک، ان کے لیے بھنے ہوئے جانور بن جاؤ تاکہ یہ تجھے کھا کر فائدہ حاصل کریں۔ اور پھر جناب سلمان کی دعا کے فوراً بعد وہ ہرن بن گیا بھنا ہوا، سب نے کھایا۔ جناب سلمان نے کہا اس کی ہڈی نہ توڑنا، اور جب وہ ہڈی
نہیں ٹوٹی اور سب نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا سب کا، تو آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے اور چل۔ لوگوں نے اپنی انگلی منہ میں لے لی، انگوشتے، تعجب۔ جناب سلمان سمجھ گئے کہ اب یہ میرے بارے میں مختلف رائے کریں گے، تو اس لیے اسی وقت فوراً کہا یاد رکھو، نہ میں نبی ہوں، نہ رسول، نہ ولی، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو میرے بارے میں یہ خیال نہ کرنا۔ تو جناب سلمان سے لوگوں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا پروردگار میری بات کو ٹال نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب سلمان آل محمد علیہ السلام کے دروازے پر پرورش پا کر اپنے اندر اتنی طہارت کمال پیدا کرتا ہے معرفت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو رد نہیں کرتا، تو پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو سراپا معرفت پروردگار ہیں، جو آئے ہی پروردگار عالم کی معرفت کے لیے تھے دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معرفت پروردگار کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، اور اس مہینے میں دعاؤں سے پہلے اپنے مغفرت اور اپنے استغفار کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور ترک گناہ کا اللہ سے وعدہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فیضیاب کرے گا، اور ہم دعاؤں سے پوری طریقے سے فیضیاب ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔